بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت اور کربلا کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی دیکھیں، اچھی لگے تو لائک کریں۔ جناب سید الشہداء امام حسین نے کربلا معلیٰ میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب کو فرمایا کہ اے بہن، جو میرا حق تم پر ہے اس کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ میری مصیبت و مفارقت پر صبر کرو، بس جب میں شہید ہو جاؤں تو ہرگز منہ نہ پیٹنا اور اپنے بال نہ نوچنا، گریبان چاک نہ کرنا کہ تم زہرا بطول کی بیٹی ہو۔ جیسا انہوں نے پیغمبر خدا کی مصیبت جدائی میں صبر فرمایا تھا، اسی طرح تم بھی میری مصیبت جدائی میں صبر کرنا۔ اس کے بعد سب کو آخری دیدار کرا کے ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ غریب الوطن اور بےکس مسافروں کا غمزدہ دک رسیدہ قافلہ حسرت بھی بری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم و حسرت و ویاس کی خاموشی تصویریں بنی ہوئی کھڑی ہیں اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی رکاوٹ نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں بھائیوں کو بھتیجوں اور جان نثاروں ساتھیوں کے غم سے نڈال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جنگی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگیز رجز پڑی جو آپ کے نسبت اور ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی جس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ تو اے عزیزوں، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر خدا و رسول پر واقعی ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خط بھیج کر کربلا بلایا، تو جب میں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زورا کے پھولوں کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچے کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں اسی فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش زندہ کی جائے گی۔ اہل معاشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتو، اب بھی وقت سے شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ امام پاک کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر و غیر بدبختوں خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر امام پاک کی تقریر دلپذیر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ تو یہاں تو یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم اور کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام پاک نے فرمایا، اے بدباطنوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری ایمانی غیرت مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق کو اور امام حق کو نہیں پہچانا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید ولید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام علی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کتن باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا